السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلا درس ہمارا یہاں تک پہنچا تھا، شفاعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اگر کوئی آپ پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھی آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہو، اس سے بیزاری کا معاملہ ہے تمہارا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے انکاری نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر یقین ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ شفاعت کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت کریں گے، لیکن جب تک حکم الہی نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ آپ کی جو سفارش کرنا ہے، شفاعت کرنا ہے، وہ اسی وقت ہے کہ جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جیسے یہ قرآن کی آیت سورہ زمر کی فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہ آپ لوگ کہہ دیں کہ شفاعت ساری کے ساری اس کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی سفارش کرنے والے کو اجازت دے گا تو تب ہی وہ شفاعت کر سکے گا، ورنہ کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر بات کر سکے۔ جیسے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس آئے اور کسی کی سفارش کرے؟ جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی راضی ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کے لیے شفاعت کرو، لہذا فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، تم شفاعت کر ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں تمہارے لیے، لیکن اللہ کا اذن ہوگا تمہارے لیے تو تب کرو گے، اور جس کے لیے اذن ہوگا اس کے لیے کر سکو گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا باپ مشرک مر گیا، اب بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی سفارش کروں تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ باپ شرک پہ مرا ہے، تو مشرک کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اجازت کس کے لیے ہوگی؟ موحدین کے لیے، جو ایک سب سے بڑی الحمدللہ ایک خوشی کی بات ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی سمجھ دی ہے، وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور عقیدہ توحید پر جو عمل پیرا ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارش سنے گا، اجازت دے گا، توحید والوں کے لیے۔ لیکن جو توحید والا نہیں ہے اس کے لیے اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن ایک مشرک کے لیے معافی نہیں، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ تو شفاعت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ایک تو یہ قانون سمجھ لیں، اور دوسرا قانون یہ سمجھ لیں کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا، اور تیسری بات سمجھ لیں کہ جس کے لیے اجازت ہوگی اس کے لیے سفارش ہوگی۔ اور کس کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو سفارش کی امید ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک نبی بھی اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے،
لیکن آپ مقام دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اپنے باپ آزر کی نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی کہ آپ اپنے باپ سے یہ کہہ دیں لا املک لک من اللہ شیئا، اے والد صاحب آپ یہاں اگر میری بات مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ سبب کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تو سفارش ہی نہیں۔ اور یہاں امیدیں زیادہ وہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، جن کے عقائد میں خرابیاں ہیں، بد عقیدہ لوگ، کفر اور شرک میں مبتلا لوگ، غیر اللہ سے امیدیں لگانے والے لوگ، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے لوگ، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے لوگ، اور امید ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور یہاں سے ہمیں خیر مل جائے گی اور یہاں سے ہماری نجات ہو جائے گی، اور اللہ کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں سے نکالے ہوئے اور بھولے ہوئے، اللہ کا حق بھولے ہوئے، اللہ کا مقام، مرتبہ، اس کی شان، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ کوئی توجہ نہیں ادھر، پوری توجہ فوکس کی ہوئی ہے کہ یہاں سے ملے گا جو ملے گا۔ یہ ہیں دربار والے، قبر والے، بابا جی، سائیں بابا، فلاں بابا، بس یہی سب کچھ ہے، ادھر ہی پوری توجہ ہے۔ اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ کی طرف توجہ ہو تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر الہی ہو، نہیں ادھر نہیں۔ لوگوں کی حماقت اور بے وقوفی اور جہالت پر رونا آتا ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی، یوٹیوب اب اور فیس بک، اس کے اوپر آپ کو بعض لوگوں نے بعض بابوں کی ایسے ہی جناب وہ بنا کے موویز اور ویڈیوز وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ جس کو آپ بطور ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص گندا بندہ، بد کردار ہوگا، مجنون دیوانہ آدمی، پان کھا رہا ہے، پان، تو عورتیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بطور تبرک اپنے منہ سے وہ پان کے چھلکے نکال کر ان عورتوں کو دے رہا، اور وہ عورتیں اپنے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ بابا جی کا تبرک ہے، یہ ہمارے لیے باعث خیر ہے، یہاں بھی باعث خیر ہے، آگے بھی باعث خیر ہے۔ یہ تو ذہنیت ہے آج انسانوں کی، اور یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ بس ہماری شفاعت ہو جائے گی، چھلانگے مارتے ہوئے ہم تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لہذا اب وہ امید رکھتے ہوئے پکار، دعا، سجدے اللہ کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ جس سے امید ہے۔ امید کس سے ہے؟ ایک انسان سے۔ اور انسان بھی، ہمارے لوگوں کی بدقسمتی، انسان بھی وہ نہ وہ نبی، نہ رسول، نہ صالحین، نہ فرشتے، بلکہ بد کردار، بے نمازی، مجنون، دیوانے، شرابی، نشہ کرنے والے، ان سے امیدیں لگا کر۔ اتنی بدقسمتی ہے آج کے دور کے شرک کرنے والوں کی، یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر شفاعت جو ہے، شفاعت کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور اس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد دعا بھی کرتے ہیں۔ وآتِ محمدا الوسیلۃ الفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وہ اذان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں نا، اس کا یہ آخر میں حصہ ہے۔ مقام محمود ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ وہاں جو شفاعت کا اختیار آپ کو ملے گا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو آپ کی وہ شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ موحدین کے لیے، اہل توحید کے لیے۔ توحید ہے، الحمدللہ آپ کے لیے سفارش ہوگی۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام محمود ہے، آپ کے پاس شفاعت کا یہ عظیم اختیار جو اللہ آپ کو دے گا، لیکن ہم اپنی دعا میں یوں دعا نہیں کر سکتے
کہ یا اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت کیجئے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ یوں ہوگا، اے اللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا. دونوں میں فرق ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بندہ یہ کہے، دعا کر رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے گا، یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے گا. بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ او جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو مقام محمود حاصل ہے، آپ قیامت کے دن گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو یہ جو ہے نا آپ کی اپنی یہ درخواست بھیج رہا ہوں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. شریعت کیا اجازت دیتا ہے؟ شریعت یہ اجازت دیتا ہے کہ تو یہ کہے یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرنا. یعنی آپ سفارش مانگ رہے ہیں، آپ شفاعت مانگ رہے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے اس کا سوال نہیں کریں گے، آپ اللہ سے سوال کریں گے، کیونکہ اصل اختیار اس کا اللہ کے پاس ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. یہ فرق ہے. ہمارے اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جی یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لہذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ باتیں ہوں گی. یا پھر جناب پیر عبد القادر جیلانی سفارش کریں گے، یا عبد القادر جیلانی، یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، ان کو پکارتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کرنا. حدیث میں تو آتا ہے کہ جس کے بچے دودھ پیتے بچے فوت ہو گئے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن ماں باپ کی سفارش کریں گے. حدیث میں ہے نا. تو کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ بچوں کو پکار رہا ہو، کہہ رہا ہو میرے بیٹے میری سفارش کرنا، میرے بیٹے میری سفارش کرنا، او میرے دودھ پیتے بچے تو فوت ہو گیا. حدیث میں پڑھا ہے کہ دودھ پینے والے بچے جو فوت ہو گئے وہ ماں باپ کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. بچوں کو نہیں پکارتے. جیسے ان کو نہیں پکارتے ایسے اور کسی بھی صاحب شفاعت کو نہیں پکار سکتے آپ. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کس کو پکارنا ہے؟ وہ جیسے قرآن نے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ کے لیے ہے ساری شفاعت. تو شفاعت اگر چاہتے ہو تو پھر پکارنا ہے اس کے لیے اللہ کو پکارو کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے. قیامت کے دن اگر کوئی بچے بھی ہمارے گئے آگے تو انہیں بھی ہمارا شفیع بنا دینا، شفاعت کرنے والا بنا دینا. تو یہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. اور آپ دوسری طرف جاؤ گے تو شرک میں پڑ جاؤ گے. اور حکم الہی بھی یہ ہے جیسے سورۃ الجن میں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کہ تم دوسروں کو پکار کے ان سے سوال کرو. نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. جب انسان ان چیزوں کی طرف چل دیتا ہے نا کہ صالحین کی پناہ ڈھونڈے، تو یہی چیز پھر انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ یعنی انسان جب یہ گمان کر لے کہ مجھے لاہور والا بچائے گا، مجھے پاک پتن والا بچائے گا، مجھے دلی والا بچائے گا، مجھے بغداد والا بچائے گا، مجھے مدینے والی سرکار بچائیں گے، مجھے فلاں بچائیں گے فلاں، پھر اس کی پوری توجہ دھیان وہ پورا ادھر ہی ہوگا، پناہ ڈھونڈے گا وہاں پر، اور نہ جانے کیا کچھ کرے گا. وہ ان کے لیے جناب 11ویاں بھی پکا کر دے گا، ان کے نام کے ختم بھی دے گا، اور ان کے نام کی نیازیں بھی دے گا. اور جناب وہ کبھی ان کی قبر پہ جانا ہو جائے تو کوشش کرے گا جناب قبر پہ سجدہ کرنے کی بھی، قبروں پہ چراغ جلانے کی، قبروں پہ چادریں چڑھانے کی، قبروں پہ روشنیاں کرنے کی. یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ وہ پیچھے ذہن ہوتا ہے کہ یہ بابا جی، یہ بزرگ، یہ سرکار،
ان کی قربت نصیب ہو جائے تو پورا زور لگ رہا ہوتا ہے قربت قربت. کس کی قربت؟ بابا جی کی قربت، سرکار کی قربت، کسی ولی کی قربت. ان کی قربت کے اندر جناب اس کو پانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس سے کچھ نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. اگر کچھ بننا ہے تو ایک قربت اگر تم نے پا لی، ایک ہستی سے تم نے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا تو پھر بیڑا پار ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی بھی اپنے اللہ پر اپنے یقین کو، ایمان کو پختہ کر لیتا ہے، جو کوئی اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. فرمایا اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. تو نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے، ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، دنیا جہان کی ضربیں لگ جائیں وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اس ہستی کو تو نے پکڑا ہے جو سمیع ہے، علیم ہے، ہر وقت تجھے سن رہا ہے، ہر وقت تجھے جانتا ہے. تیری ضرورت، تیری مشکل، تیری پریشانی، تیرے مسائل، تیرے معاملات، تیری تنگی، تیری خوشحالی، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے. پھر کیا ضرورت پڑی ہے یار دائیں بائیں قبر مزار سرکار ان کے اوپر جا کر اپنے آپ کو کھپانے کی؟ اس کو پتہ ہے اس قبر والے کو تیری کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، تو پکارتا بھی رہے، پکارتا بھی رہے، پکارتا بھی رہے، کبھی جواب نہیں دیں گے. لگے رہو، شور ڈالتے رہو، چیخو اور چلاؤ، تمہاری آواز ان تک پہنچے گی بھی نہیں. دعائیاں ڈالو وہاں پر کھڑے ہو کے، بابا فلاں 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 فلاں، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا اموات غیر احیاء، وہ تو مرے ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہمارے خالق نے، اللہ اکبر. قرآن کا اصل میں ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا اور بابوں سے جڑ گیا، اس وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن پڑھا کرو. قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، بڑے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے اور کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھتے. بڑی دیر کے بعد کبھی کھولیں گے تو جناب اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہتا ہے. آپ یہ قرآن دیکھ لیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا ہے کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو نا، یہ سب اموات غیر احیاء، کہ مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں. اور صرف یہی نہیں، ان کو تو اپنا یہ علم نہیں ہے کہ ہم کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. ان کو تو اپنے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے. اور تم ان سے کہہ رہے ہو کہ ہماری یہ حاجت، ہماری فلاں حاجت، ہمارا فلاں مسئلہ، ہمارا فلاں مسئلہ تم حل کر دو. ان کو تو اپنے بارے میں نہیں پتا. اور دیکھیں نا قرآن میں جب یہ بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اور ایک جگہ قل انی لا املک لکم نفعا ولا ضرا، میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع و نقصان، کسی ہدایت یا تمہاری کسی جناب خیر اور تمہاری جناب کوئی نفع والی چیز، اس کا کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہے. اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اب آپ اپنی پوری امیدیں، اللہ نہ کرے جیسے ہمارے لوگ کہ پوری امیدیں قبر والے سے لگا کر چیخ کر اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں، تو
وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہاں تو چیخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو بھی تمہارے دل میں بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کی حاجت، اس کی ضرورت، اس کے معاملات اس کو پورا کر دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو صالحین کی پناہ ڈھونڈنے کی بجائے اگر پناہ ڈھونڈنی ہے تو کہاں ڈھونڈیں؟ اللہ کے ہاں۔ اب مصیبت یہ ہے، اس قوم کو جب سمجھاؤ اور پچھلی قوموں کے واقعات اور معاملات ان کے سامنے رکھو تو وہ کہیں گے یار یہ تو شرک، وہ بتوں کی عبادت کا نام ہے، ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک سوال ہے پھر ان لوگوں سے، ان سوال ان لوگوں کے سامنے آپ یہ رکھیں کہ کبھی آپ نے ان بتوں کے پجاریوں سے پوچھا ہے کہ تم اس لکڑی کے پتھر کو پوج رہے ہو یا اس کے پیچھے بات کچھ اور ہے تمہارے دماغ میں؟ تو ہندو آپ کو بتائے گا کہ یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، اصل میں ہم اس کے پیچھے جو کوئی طاقت، جس کو وہ بولتے ہیں شکتی ہے جو کوئی، ہم تو اس کو پوج رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر میں ہمارے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا پتھر ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی مورتی ہے، وہ اصل میں اس لکڑی کو یا اس پتھر کو نہیں پوج رہے ہوتے، اصل میں ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ کوئی فلاں ان کا کوئی تھا، یہ اس کی مورتی ہے، یا ان کا یہ ذہن ہے اس کے اندر فلاں کی جناب جو ہے نا وہ روح ہے، وہ اس میں آئی ہوئی ہے، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اچھا پھر تم کس کی کر رہے ہو؟ نہیں یہ تو بت تھوڑی ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ تو ایک نیک انسان ہے، بہت پہنچا ہوا انسان ہے، وہ ہے، یہ اس میں قبر میں وہ ہے، یہ مٹی کے نیچے ہے، کون ہے؟ بابا ہے، بزرگ ہے، نیک ہے، صالحین میں سے، ہم اس کو پکار رہے ہیں، اس کو۔ اور بھائی وہ ہندو جو پکار رہا ہے نا، اس پتھر کو یا اس لکڑی کو نہیں پکار رہا، وہ ہندو اگر پکار رہا ہے تو اس اپنے نظریے کے مطابق اس لکڑی کے اندر کوئی آیا ہوا ہے یا کوئی آتا ہے، میں اس کو پکارتا ہوں، یا وہ مورتی، وہ شکل، وہ بت کسی ان کے پہنچے ہوئے کسی بابے کا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس بابے کو پکار رہا ہے، اس کی شبیہ سامنے رکھ کے، اس کی شکل، اس کا بت سامنے رکھ کے۔ اور تیرا معاملہ کہ تو اس قبر کے اوپر آ کر اس مٹی کے نیچے پڑے ہوئے اس کو پکار رہا ہے، پکار دونوں کی ایک جیسی ہے۔ لہذا تم یہ بات اپنی طرف سے بنا کے اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو۔ اسلام نے اسے مشرک قرار دیا ہے، وہ شرک ہے، کفر ہے، تو تیرا بھی یہ معاملہ شرک و کفر سے پاک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتوں کے نام پر جیسے وہ قربانیاں کرتے ہیں، جیسے وہ عمارتوں کی طرف جاتے ہیں، وہیں سے ان کی یہ یقین کہ یہاں پریشانیاں دور ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی، اور وہی کام تم کر رہے ہو، مزاروں پہ جا جا کر بابوں کے سامنے ماتھے ٹیک ٹیک کر ان سے مانگ رہے ہو۔ فرق کیا ہے؟ فرق پھر چھوڑا ہے تم نے۔ اب سمجھیں کہ شرک ہے کیا۔ اسلام کا یعنی قرآن کا جب ہم نے یہ مطالعہ کیا تو ہمیں یہ بات پتہ چلی لوگوں کے، پچھلے لوگوں کے احوال پڑھ کے، کہ اسلام نے، دین اسلام نے، یعنی رب کائنات نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں پر شرک کا حکم لگایا؟ انہی لوگوں پر کہ جو بتوں کے پجاری تھے، کہ جنہوں نے بتوں سے وہ امیدیں رکھ لی کہ جو امیدیں تمہاری اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور پھر جب ان کو یہ بات سمجھائی جاتی کہ بھئی الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، تو اس کے اوپر وہ چیختے، چلاتے اور لڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا کہتے تھے؟ اجعل اللہ کدھر ہے میری؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اجعل، کیا تو بنا دیا اس نے الآلہہ الہ واحدہ، ایک الہ، ایک معبود بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ایک الہ۔ تم کہتے ہو بس ایک ہی کی پوجا کرو، ایک ہی الہ کو مانو، تو اس پر چیختے ہو، چلاتے،
اور یہی کام ہمارے لوگ کرتے ہیں، جب ان کو سمجھاؤ تو ہم سے لڑنے پر لگ جاتے ہیں، اور ہمیں جناب وہ فتوے کیا لگتے ہیں، وہابی فلاں فلاں فلاں، چیخو پکارونی جیسی ہوتی ہے، پھر بلکہ لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ربوبیت کا اقرار اور الوہیت کا انکار، یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ ہمارے دور کے مشرکین جسے اعتقاد کہتے ہیں، یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جس پر قتال کیا۔ یہ بھی جان لیں کہ پہلے لوگوں کا شرک ہمارے دور کے لوگوں کے شرک سے 2 وجہ سے کم شرک تھا، یعنی وہ مشرک تھے۔ آج کے دور کے لوگ بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ اب کچھ سوال کرے اگر آپ سے، بڑا مشرک کون ہے، وہ یا آج کے شرک کرنے والے؟ سمجھ گئے؟ یہ مثالیں دی ہیں، یہ مثالیں سامنے رکھ لیں اور فیصلہ خود کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب پہلے دور کے مشرک تھے، جب سکون کی زندگی ہوتی، آرام کی حالت میں ہوتے، تو وہ پھر فرشتوں کو بھی معبود بنا لیتے، اولیاء کو بھی بنا لیتے، بتوں کو بھی پکارتے۔ لیکن جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا، کوئی تکلیف آتی، تو قرآن وہ بات نقل کر رہا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ فرمایا جب سمندر میں کسی آفت میں وہ گرفتار ہو جاتے تو پھر اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے سب بھول جاتے، یعنی سارے الہ بھول گئے، اور ایک ہی الہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیتے کہ بس وہ ایک الہ ہے۔ اور جو ہی پھر اللہ تعالیٰ خشکی میں لے آتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھر جاتے اور پھر ناشکری کرتے۔ اس کے بعد اگلی ایک آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ کافروں سے کہیے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آن کھڑی ہو تو کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ نہیں، بلکہ خاص اللہ ہی کو پکارو گے۔ پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو جس کے لیے پکارتے ہو دور کرے، اور جن کو تم نے اس کا شریک بنایا اس سب کو بھول جاؤ گے۔ یعنی مصیبت کے وقت میں ان کی حالت یہی ہوتی تھی کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں سارے الہوں کو بھول جاتے۔ اس وقت ان کا کوئی الہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت ایک ہی الہ ہوتا تھا، صرف اللہ ہی الہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دیتا تو پھر جناب اس کے بعد وہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی طریقے سے یہ ایک اور آیت بھی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ۔ بات وہی ہے، انسان کو مصیبت پہنچی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے۔ اگلی آیت، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کبھی جناب کو موجیں ان کو ڈھانپ لیتی تو اس وقت اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیتے۔ اصل میں یہ ساری باتیں جو کی گئی ہیں اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس دور کا مشرک یہ تھا کہ مشکل وقت میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف کر لیتا، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیتا۔ اور آج کے دور کا شرک کرنے والا اس کی حالت یہ ہے کہ یہ مشکل وقت میں بھی اپنے بنائے ہوئے الہوں کی طرف ہی رجوع کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے۔ آپ بتا دیں بڑا کون ہے، کس کا شرک بڑا ہے اور کس کا شرک اس سے کم تر ہے۔ یعنی ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب حالت اور کیفیت، کوئی زمانہ، کوئی حالات،
وہ تنگی پریشانی مصائب تو فوراً سب کو چھوڑ دیتے، نہ بھائی یہ نہیں کام آئے گا، یہ نہیں کام آئے گا، یہ نہیں کام آئے گا، ایک ہی کام آئے گا، کون؟ بس اس کو پکارو، مخلصین له الدین، اس کو پکارو۔ اچھا آج نہیں مشکل آئی ہے، یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، ادھر سے بھی ہوگا، ادھر سے بھی ہوگا، یا فلاں یا فلاں یا فلاں مدد کرو، یہ کرو وہ کرو، فلاں تو مشکل کشا ہے، فلاں تو حاجت روا ہے۔ یہ آج کے دور کے لوگوں کی بات ہے۔ یہ ایک فرق واضح کیا، اور دوسرا ایک فرق جو واضح کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ کہتے ہیں ہمارے زمانہ کے مشرکین کے مقابلے میں پہلے زمانے کے مشرکین کے شرک کے کمتر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ اللہ کے ساتھ انہی لوگوں کو پکارتے تھے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے، نبی، ولی، فرشتے، یا پتھروں اور درختوں کو پکارتے، کیونکہ پتھر و درخت بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، نافرمان نہیں ہیں، ان کو پکارتے۔ لیکن آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان سے آگے ایسے نکل گئے کہ یہ تو اس کو بھی پکارتے ہیں کہ جو زانی، شرابی اور نشہ کرنے والا، بد کردار، برا انسان دنیا سے گیا اس حالت میں کہ کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا، لمبے لمبے بال تھے، ننگا رہتا تھا، کبھی نہایا بھی نہیں تھا، ہمارے آج کے دور کے لوگ انہیں ولی مان کر انہیں بھی پکارتے ہیں، اور اس دور کے لوگوں نے کبھی ایسے لوگوں کو ولی نہیں مانا تھا۔ اس دور کے مشرکوں نے کبھی ایسے لوگوں کی پوجا نہیں کی تھی کہ جن کی پوجا آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی ایک مثال دی، ایک پان کھا رہا ہے مجنون دیوانہ، منہ میں پان ہے اور اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں، گندا، عورتیں بیٹھی اس سے مانگ رہی ہیں، وہ پھر اپنے منہ سے پان کے چھلکے نکال کے دے رہا ہے، عورتیں لے لے کر اپنے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ سمجھ گئے؟ ننگے بابوں کے پاس جا کر بیٹھے، ننگے بیٹھے ہیں بابے، ان کے پاس جا کر بیٹھیے، بابا تو کچھ دے دے، بابا کچھ دے دے، بابا تو کچھ دے دے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب دیکھ لیں شرک کس کا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو، اللہ پاک اصلاح فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔